ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں کا باس بہت گندی نظر کا آدمی تھا، لیکن سب حیران تھے کہ کچھ دن سے اس کے آفس میں روز 2 گھنٹے کے لیے ایک پردہ دار عورت آتی، اور جب وہ جاتی تو مالک مجھے 2000 روپے دیتا۔ ایک دن غلطی سے میرے ہاتھ سے چائے گر گئی اور اس عورت کے برقعے پر گری۔ جب شام میں گھر آیا تو ماسی بیوی کے کپڑے دھو رہی تھی۔ میری جان نکل گئی یہ دیکھتے کہ اس میں وہی برقع تھا۔ میں غصے سے کمرے میں گیا لیکن پتھر کا ہو گیا جب بیوی کو... میرا نام احمد ہے۔ سمن سے میری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ سمن سے میری شادی ایک طرح سے اچانک ہوئی تھی، کیونکہ شادی سے پہلے نہ تو میں اسے جانتا تھا اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو جانتا تھا۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے علاقے سے تھا، بہن بھائی کوئی تھا نہیں، اکلوتا تھا، اسی لیے اماں ابا کی ساری امیدیں مجھ سے ہی تھیں۔ میں بچپن سے ہی پڑھائی میں اچھا تھا، اسی لیے ابا نے مجھے اچھی تعلیم دلوانی، اور پھر جب میں کالج میں تھا اس وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ گاؤں میں ہماری کچھ زمینیں تھیں اور ابا کے بعد وہی ہمارا سہارا تھیں۔ وہاں سے کچھ پیسے آ جاتے جس سے گھر کا خرچہ اور میری پڑھائی کا خرچہ نکل جاتا تھا۔ میں اپنی پڑھائی کی وجہ سے شہر میں ایک کام سے ہاسٹل میں رہتا تھا، کیونکہ مہنگی جگہ رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مجھے تو بس اپنا وقت کسی بھی طرح گزارنا تھا، اور پھر میری اپنی محنت، میری ماں کی دعاؤں اور اللہ پاک کے کرم سے وہ مشکل وقت بھی گزر گیا تھا اور مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی۔ نوکری ملی تو گھر بھی لے لیا اور کچھ ہی عرصے میں اماں کو بھی یہیں بلا لیا۔ سب اچھا چل رہا تھا، اماں خوش تھی اور ان کو دیکھ کر میں بھی خوش تھا، مگر یہ خوشی کچھ وقت کی تھی۔ اچانک سے اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پوچھنے پر یہی کہتی کہ وہ ٹھیک ہے۔ میں بھی اپنے کام میں اتنا مصروف رہنے لگا کہ ان پر اچھے سے دھیان نہ دے پایا۔ ایک دن جب میری کام سے چھٹی تھی، اس دن مجھے معلوم ہوا کہ اماں کی طبیعت کس قدر خراب تھی۔ میں ان کو ہسپتال لے کر گیا تو وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ اماں کو کینسر ہے، لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور ان کا علاج کروانے لگا۔ مجھے اس کے باوجود بھی میں ان کی زندگی بچا نہ پایا، اور وہ بھی میرے ابا کی طرح مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلا سا ہو گیا تھا۔ گھر میں کام کے لیے ماسی پہلے سے موجود تھی۔ وہ دن میں آ کر گھر کے سارے کام کر جایا کرتی تھی اور میرا سارا دن دفتر میں گزرتا۔ مجھے اس سب کی آہستہ آہستہ عادت سی ہو گئی۔ نہ میں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کبھی سوچا اور نہ ہی مجھے اس چیز کی کبھی ضرورت محسوس ہوئی۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ جب 1 سال اسی طرح گزرا، میں جس گھر میں رہتا تھا وہیں ساتھ والے گھر میں ایک خاتون رہتی تھیں۔ وہ کافی نیک اور اچھی تھیں، مجھے اپنے بیٹے کی طرح ہی سمجھا کرتی تھیں۔ کبھی کبھار گھر آ کر میری خیریت پوچھ لیتی۔ ایک دن اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ وجہ تھکاوٹ تھی، جس کی وجہ سے مجھے شدید بخار ہو گیا۔ 2 دن کام سے بھی چھٹی کی، جبکہ نسیم آپا نے میرا اس دوران کافی خیال رکھا، اور اب ان کا کہنا تھا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ گھر میں کوئی تھا تو نہیں میرا خیال رکھنے کے لیے۔ ان کی بات ایک طرح سے ٹھیک بھی تھی۔ میں نے سب کچھ ان کے اوپر ہی چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے مجھے سمن کے بارے میں بتایا، ان کا کہنا تھا کہ سمن ایک یتیم بچی ہے۔ ماں باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور ان کی کسی دوست نے اسے یتیم سمجھ کر پال کر بڑا کیا، پڑھایا لکھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے لیے سب سے بہتر رہے گی، کیونکہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ ایسے وہ میرے ساتھ اچھے سے رہ سکے گی اور اس گھر کو بھی اپنا گھر سمجھے گی۔ مجھے اس سب میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے آپا سے یہی کہا تھا کہ جیسے ان کو بہتر لگے وہ کر لیں۔ مجھے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ لڑکیوں کو لے کر میری کوئی پسند نہیں تھی۔ مجھے تو بس اپنا گھر سنبھالنے کے لیے کسی اچھی سلجھی ہوئی لڑکی کی ضرورت تھی جو اس مکان کو گھر بنا سکے۔ آپا نے ہی سارے معاملات طے کیے اور میری شادی کروا دی تھی۔ شادی پر ہی میں نے پہلی بار سمن کو دیکھا تھا، اور شاید اس نے بھی مجھے اسی وقت دیکھا تھا۔ وہ کافی خوبصورت تھی اور عمر میں بھی مجھ سے کافی چھوٹی لگ رہی تھی۔ خیر شادی خیر و عافیت سے ہو گئی اور وہ بیاہ کر میرے گھر آ گئی۔ مجھے اس کے بارے میں
زیادہ کچھ بھی معلوم نہیں تھا، بس وہی معلوم تھا جو مجھے آپا نے اس کے بارے میں شادی سے پہلے بتایا تھا۔ اس سے آگے نہ میں نے اس سے کچھ پوچھا تھا اور نہ ہی انہوں نے مزید کچھ بتایا تھا۔ شادی کو 1 ہفتہ گزرا تھا جب مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میری بیوی بہت سلجھی ہوئی اور نیک ہے۔ اسے گھر سے باہر کہیں جانے کا شوق نہیں، اور اگر کبھی میں اسے اپنے ساتھ باہر لے کر جانے کا کہتا تو وہ برقع پہن کر ہی میرے ساتھ جایا کرتی تھی۔ مجھے اس کی یہ عادت بہت اچھی لگتی۔ اس نے اپنے بارے میں مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد کسی نے رحم کھا کر اسے اپنے پاس اپنے گھر میں اپنی بیٹی بنا کر رکھ لیا، اسے پڑھایا لکھایا اور اب اس کی شادی کر دی۔ بس یہی اس کی کہانی تھی، جبکہ میں نے بھی اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ میرا بھی اپنے والدین کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں، اور وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایک طرح سے ہم دونوں کی کہانی ایک جیسی تھی، کیونکہ ہم دونوں نے اپنے واحد رشتے کھو دیے تھے، لیکن اس کے بعد بھی مجھے اپنی بیوی اپنے آپ سے زیادہ دکھی لگتی تھی، کیونکہ اس نے تو اپنے ماں باپ کو محسوس تک نہیں کیا تھا، اس کو دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نے تو پھر اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارا تھا، ان کے ساتھ بہت ساری یادیں جڑی تھیں جن کو سوچ کے ہی میں ان کی موجودگی کو محسوس کر لیا کرتا تھا۔ اسی لیے میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا تھا، اسے وہ محبت دینے کی کوشش کرتا تھا جو اسے آج تک کہیں سے نہیں ملی تھی، اور وہ بھی میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ سارے کام مجھے وقت پر کیے مل جایا کرتے تھے۔ گھر کے کچھ کاموں کے لیے ماسی ابھی بھی آیا کرتی تھی، جبکہ سمن کا کہنا تھا کہ وہ اب آ گئی ہے تو اس کی ضرورت نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سارا دن اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں الجھا کر رکھے، اس لیے ماسی ابھی بھی اپنے کام ویسے ہی کرنے کے لیے آیا کرتی تھی، لیکن اب کھانا میری بیوی خود بناتی تھی، باقی کام اسی ماسی کے ذمہ تھے۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا جب ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا، اور یہ 1 سال بہت سکون سے، خوشی سے اور اچھا گزرا تھا۔ سمن نے میری زندگی میں آ کر رنگ بھر دیے تھے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سوال، اس کے اپنے لیے فکر مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک دن اسی طرح میں اپنے کام سے واپس آ رہا تھا۔ اس دن دفتر میں بہت زیادہ کام تھا، جس کی وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ میرے لیے کافی پریشان ہوگی، اسی لیے جب اسے فون کرنے کا سوچا تو فون بھی چارج نہیں تھا۔ خیر، اب تو ویسے بھی کام ختم ہو گیا تھا اور میں گھر واپس جانے لگا تھا، لیکن راستے میں ہی ایک حادثہ پیش آ گیا۔ کچھ لوگ میری گاڑی کے پاس آئے، میری گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اس دن میرے پاس دفتر کی طرف سے کچھ رقم موجود تھی جو مجھے کچھ ورکر کو دینی تھی۔ مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر ہی پتہ چل گیا کہ وہ چور تھے اور لوٹنے کے لیے مجھے روکنا چاہتے تھے۔ اگر میں گاڑی روک دیتا تو وہ ساری رقم مجھ سے لے جاتے، جو کہ کسی غریب کی محنت تھی، اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ میں نے گاڑی روکنے کی بجائے اس کی رفتار اور تیز کر دی۔ جب ان لوگوں سے اور کچھ نہ بن پایا تو مجھے روکنے کے لیے انہوں نے مجھ پر فائرنگ کر دی۔ گولی میرے بازو میں لگی، جس سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا، مگر مجھے کسی صورت بھی رکنا نہیں تھا۔ میں نے گاڑی کا رخ ہسپتال کی طرف کیا۔ اب وہ لوگ کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ گولی ایک سائڈ سے بازو کو چھو کر گزری تھی۔ زخم تو تھا جس پر پٹی کروا کر مجھے فوراً گھر واپس جانا تھا، کیونکہ اس سارے معاملے میں رات کافی ہو چکی تھی۔ میں گھر واپس آیا تو دیکھا وہ ویسے ہی میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر فوراً سے میرے پاس آئی۔ آج پہلی بار اس نے مجھ سے اونچی آواز میں اور غصے سے بات کی تھی۔ میں بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو غصے میں بھی رو رہی تھی۔ اس دن میں نے اسے بولنے دیا۔ اگر میں اسے اس دن چپ کروا دیتا تو وہ جانے اپنے اندر کی باتیں کبھی اپنی زبان پر نہ لاتی، اور ایسے ہی آج دل میں دبا کر ساری زندگی بیٹھی رہتی۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنی سادہ اور صاف دل تھی۔ جب وہ بول کر تھک گئی اور اس کی نظر میرے بازو پر گئی، بازو پر لگی پٹی اور کپڑوں پر لگا خون دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میری حالت دیکھ کر سمجھ رہی تھی کہ کچھ ہوا ہے۔ اسی وقت وہ بنا سوچے سمجھے میرے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس کی اس طرح کی حالت میرے لیے واقعے میں غیر یقینی تھی،
کیونکہ آج سے پہلے بھی ہماری زندگی میں مشکلات آئی تھیں، لیکن اس طرح کا رد عمل آج سے پہلے میں نے اس کا نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ہر مشکل اور پریشانی کو صبر سے گزارنے والی تھی۔ میں نے اسے خود سے الگ کیا اور اسے چپ کروانے لگا۔ اسے سمجھایا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اسے پوری بات بتائی، جسے سن کر وہ اور ڈر گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو کھو دیا اور اس کے بعد اس کی زندگی میں اس کا کوئی اپنا نہیں رہا۔ اب جب کہ اتنی مشکل سے اسے کوئی اپنا ملا تھا اور اب وہ اپنے اس کو کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کے جذبات سمجھتا تھا، اسی لیے اسے چپ کروانے لگا۔ کچھ دیر ہم اسی طرح بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہلے کی طرح ہو گئی اور فکر سے میرا بازو دیکھ رہی تھی، جہاں پر زخم پر پٹی لگی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں زخم کافی گہرا لگ رہا تھا۔ اس وقت میرے بازو میں درد بھی شدید قسم کا تھا، لیکن اس وقت جو چیز میرے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی وہ یہی تھی کہ میں سمن کو پرسکون کر سکوں۔ ساتھ ساتھ دل میں خوشی بھی تھی کہ اس دن مجھے اپنی بیوی کی زندگی میں اپنی اہمیت معلوم ہوئی تھی، اور جب آپ کو اپنی اہمیت کسی کی زندگی میں معلوم ہوتی ہے تو یا تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے یا پھر وہ آپ کے لیے شدید غم کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اگر تو ہم کسی کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں تو یہ بہت خوشی کی بات ہے، اگر اہمیت نہیں رکھتے تو یہ ہمارے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے۔ جبکہ میں اپنی بیوی کے لیے اتنا اہم تھا، اتنا ضروری تھا، اس بات کی خوشی مجھے سب سے زیادہ بڑھ کر تھی۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا اور پھر ایک دن مجھے اپنے آفس کی طرف سے یہ آرڈر ملا کہ آج کے بعد میں ایک نئی کمپنی کے ساتھ کام کروں گا، جن کے ساتھ ہم نے اپنا نیا پروجیکٹ شروع کیا تھا، کیونکہ میرے باس سب سے زیادہ بھروسہ مجھ پر کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، جسے میں نے خوشی خوشی قبول کیا۔ اور اس دن کے بعد سے میں اپنا آفس چھوڑ کر ایک نئے دفتر میں کام کرنے لگا۔ وہاں پر میں اپنے دفتر کا کام کرنے جایا کرتا تھا۔ وہاں پر موجود لوگوں سے میری تھوڑی جان پہچان ہو گئی تھی، جبکہ وہاں کا باس مجھے کچھ عجیب سا لگتا۔ عمر میں وہ مجھ سے 2 سال بڑا ہوگا۔ وہ انسان ایک اچھی اور شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس کی نظریں کچھ اچھی نہیں لگتی تھیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اس کے دفتر میں جو لڑکیاں کام کرتی تھیں وہ انہیں اپنے دفتر میں بلا لیتا، کافی دیر تک ان سے باتیں کرتا۔ مجھے اپنا باس ایک گندی اور بری نظر والا انسان ہی معلوم ہوتا تھا، کیونکہ آفس میں مردوں سے زیادہ تعداد خواتین کی تھی۔ آئے دن اس کے پاس پارٹیوں کے انویٹیشن آیا کرتے تھے، اور پارٹیاں بھی ایسی جگہ ہوتی جہاں کوئی شریف آدمی تو جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ اس قسم کی پارٹی میں جاتا ہے۔ میں اس دفتر میں کبھی کام نہ کرتا اگر میرے دفتر والوں نے مجھے یہاں نہ بھیجا ہوتا۔ اس کمپنی میں کام کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ میں کبھی بھی ایسی جگہ پر کام کرنا پسند نہ کرتا جہاں پر باس ہی اس قسم کا ہو، کیونکہ یہ کام مجھے اپنی کمپنی کی طرف سے دیا گیا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً یہ کام کرنا تھا۔ اسی لیے میرے لیے بہتر یہی تھا کہ میں خاموشی سے اپنا کام کرتا۔ اپنے باس کو دیکھ کر میں یہ سوچتا تھا کہ کچھ لوگوں کو پیسہ بھی غلط راستے پر لے جاتا ہے، جس طرح وہ انسان غلط راستے پر چل پڑا تھا۔ شاید اس آدمی کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اسی لیے وہ اپنا وقت ایسی چیزوں میں گزار رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا۔ وہ اسے دیکھ کر افسوس کرنے کے علاوہ اور کچھ انسان کر بھی نہیں سکتا۔ میں بس جلد سے جلد اپنا کام ختم کر کے اس کمپنی سے جانا چاہتا تھا۔ ابھی مجھے اس دفتر میں آئے اور کام کرتے کچھ دن گزرے تھے کہ میں نے اس آدمی کی ساری حرکتیں نوٹ کیں کہ کس طرح وہ اپنے دفتر میں لڑکیوں کو ہی کام پر رکھتا تھا اور ان کو اپنے دفتر میں بلا کر دیر تک ان سے باتیں کرتا رہتا، اور کچھ دنوں سے ایسا دیکھنے میں آ رہا تھا کہ اس کے آفس میں روز 2 گھنٹے کے لیے ایک پردے دار عورت آتی، اور جب وہ جاتی تو میرے باس مجھے بلا کر مجھے 2000 روپے دیتا۔ میں اس بات پر حیران تھا، جبکہ سارے دفتر والے اس بات پر حیران تھے کہ آخر وہ کون تھی اور باس کے پاس کیوں آتی تھی۔ وہ عورت پوری طرح برقعے اور حجاب میں ہوتی تھی، جس سے اس کا چہرہ دیکھنا ناممکن سی بات تھی۔ اس بات پر بھی لوگ حیران تھے کہ آخر وہ لڑکی کون تھی، کیوں وہ روز باس کے پاس آ جایا کرتی تھی اور ٹھیک 2 گھنٹے اس کے دفتر میں گزارتی
और इसके बाद बाहर निकल कर चली जाती। ये बात मुझे समझ नहीं आई। एक दिन इसी तरह मैं अपने दफ्तर में बैठकर चाय पी रहा था जब वो औरत आई थी, और जब वो वापस जाने लगी तो मैं भी उसी वक्त अपनी कुर्सी से उठकर बॉस के कमरे में जाने वाला था, जब अचानक से उससे टकरा गया। उसकी वजह से चाय उसके बुरके पर गिर गई। इससे पहले कि मैं उससे माजरत करता, वो फ़ौरन वहाँ से चली गई। मैं भी अपना कप वापस रखता बॉस के दफ्तर में चला गया। शाम को जब मैं घर आया तो देखा कि काम वाली मासी घर के कुछ कपड़े धो रही थी, साथ साथ वो मेरी बीवी के कपड़े भी धो रही थी। इस वक्त मेरी जान निकल गई ये देखते ही कि इसमें वो बुर्का भी मौजूद था जो वो औरत पहन कर आती थी। मैं गुस्से से कमरे में गया, लेकिन पत्थर हो गया जब मैंने अपनी बीवी को फ़ोन पर किसी से बात करते सुना। वो किसी से बात कर रही थी और साथ ही साथ एक नज़र घड़ी पर भी डाल लेती। मैंने अपनी घड़ी देखी तो मैंने ये महसूस किया कि आज मैं अपने ऑफिस से अपने रोज़ के वक्त से आधा घंटा पहले घर आ गया था। मैं रोज़ एक टाइम पर घर आता था, लेकिन आज जबकि मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया, इसीलिए मैं जल्दी घर आ गया था। और मेरी बीवी फ़ोन पर किसी से बात करने के साथ घड़ी की तरफ भी देख रही थी। वो क्या बात कर रही थी ये तो मैं सुन नहीं पाया कि वो खिड़की के पास खड़ी बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में किसी से बात कर रही थी। लेकिन उसकी आखिरी बात मैंने ज़रूर सुनी, जिसमें उसने ये कहा था कि मेरे आने का वक्त हो गया है, इसलिए फ़ोन बंद करने लगी हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन बंद किया और रुककर अपना हुलिया ठीक करने लगी। मैं जो दरवाजे के साथ लगकर उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसने फ़ोन रख दिया है और बाहर की तरफ आने लगी है, तो मैं जल्दी से पीछे हट गया, क्योंकि उस पे अभी ये ज़ाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं उसकी बातें सुन चुका हूँ, या फिर मुझे इस चीज़ का इल्म हो गया है कि वो मेरी गैर मौजूदगी में किसी से बात करती है। एक तो मेरा दिल किया था कि मैं फ़ौरन से जाकर उससे पूछूं कि आखिर वो मुझे क्यों धोखा दे रही है, लेकिन सिर्फ एक बुरके की वजह से मैं उससे भी कुछ नहीं पूछ सकता था। मुमकिन था कि वो इस बात से मुकर जाती, इनकार कर देती। वो ये भी कह सकती थी कि वो कहीं नहीं जाती, और जैसा बुर्का उसका है वैसा ही किसी और का भी हो सकता है। इसमें कोई नई बात नहीं, जबकि मुझे शक था कि मेरी बीवी मेरे बॉस से मिलने जाती थी। लेकिन क्योंकि इस वक्त मेरे पास सबूत नहीं था, इसलिए मैं खामोश रहा। मुझे सबूत ढूंढना था। जब तक कोई सबूत मेरे हाथ नहीं लगता तब तक मुझे चुप रहना था। इस दिन के बाद से मैंने अपनी रूटीन थोड़ी बदल ली और मैं अपने दफ्तर से जल्दी घर आने लगा, जबकि ये बात मेरी बीवी नहीं जानती थी। और फिर एक दिन इसी तरह जब वो औरत मेरे बॉस से मिलने के लिए आई, तो मैं जानता था कि अब वो 2 घंटे से पहले वापस नहीं जाएंगी। यही मेरे पास सबसे बड़ा मौका था कि मैं अपनी बीवी को पकड़ सकता। इसीलिए उसी टाइम कोई बहाना बनाकर मैं अपने दफ्तर से निकला, और अब मेरा रुख सीधा अपने घर की तरफ था। घर आने पर मैंने देखा कि घर में काम वाली मासी मौजूद थी, जो कि घर की सफाई करने में लगी हुई थी। जब मैंने मासी से समन के बारे में पूछा तो उसका कहना था कि वो घर पर मौजूद नहीं। मौका देखकर मैंने ये भी पूछा क्या वो रोज़ घर से बाहर जाती है, जबकि मासी का कहना था कि वो रोज़ ही इस वक्त के करीब घर से बाहर जाती है और कोई 2-2.5 घंटे बाद ही वापस आती है। अब मेरा ये शक यकीन में बदल चुका था कि मेरे बॉस से मिलने आने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बीवी थी, जो मुझे धोखा दे रही थी। इस वक्त तो मैं घर से चला गया, मगर मेरे वहाँ जाने से पहले वो वहाँ से जा चुकी थी, और मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे बस अगले दिन का इंतज़ार था कि जब वो मेरे बॉस से मिलने के लिए आती। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस घटिया शख्स से मिलने क्यों आती थी, जिसकी नज़रें ही मुझे ठीक नहीं लगती थी, और जो अपने दफ्तर में काम करने वाली लड़कियों को काम के बहाने अपने पास बिठाया रखता। मेरी बीवी ऐसे शख्स के साथ मिलने क्यों आती थी? मुझे गुस्सा भी आ रहा था, साथ तकलीफ़ भी हो रही थी। फिर अगले दिन जब मेरी बीवी मेरे बॉस से मिलकर उसके ऑफिस से निकली, मैं फ़ौरन उसके पीछे गया। मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे रोका था। उसके चेहरे से नकाब उठाया, जो मुझे अपने सामने देखकर हैरान और परेशान हो गई थी। मेरा शक ठीक था, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मेरी बीवी थी, जो पिछले 1 हफ्ते से मेरे बॉस से मिलने के लिए आ रही थी। इससे पहले कि मैं उससे कोई और सवाल करता,
اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے سب کچھ بتا دے گی۔ اس وقت میں نے اسے کچھ نہ کہا اور اسے گھر جانے دیا، خود بھی واپس آ گیا تھا، جبکہ شام کو میرا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ میری بیوی ہے۔ اور جب میں اپنے باس کے بارے میں سوچتا کیوں وہ اچھا آدمی نہیں تھا، اور پھر جب اپنی بیوی کا اس سے ملنا سوچتا تو میرا دل کرتا کہ کچھ کر دوں یا پھر خود ان ساری چیزوں سے کہیں بہت دور چلا جاؤں۔ کافی دیر باہر سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے بعد میں آخر کار گھر واپس آ گیا تھا۔ جب سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا۔ وہ باس اس وقت میرے گھر پر موجود تھا، جو میری بیوی کا کہنا تھا کہ جیسا میں سمجھ رہا ہوں ویسا کچھ بھی نہیں۔ ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے، وہ آج مجھے اس رشتے کی حقیقت بتا دے گی۔ اب تک اس نے مجھ سے یہ سب سے چھپا کے رکھا، اس کے پیچھے بھی وجہ تھی، اور وہ بھی وہ آج مجھے بتا دے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ میں آرام سے سکون سے بیٹھ کر ان دونوں کی بات سن لیتا۔ کچھ سوچتے ہوئے میں بیٹھ کر ان کی بات سننے لگ گیا۔ میری بیوی نے بہت بڑا دھماکہ کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بھائی ہے، جبکہ میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ شادی کے پہلے آپا نے مجھے صاف بتایا تھا کہ اس کا کوئی بھائی بہن نہیں اور نہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو اب اچانک سے اس کا بھائی کہاں سے آ گیا؟ میری بیوی کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد باس نے بولنا شروع کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا نام رضوان ہے اور وہ واقعے میں کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی کا بھائی ہے۔ اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ یہ آج سے کوئی 12 سال پرانی بات ہے، جب اس کی بہن 6 سال کی تھی اور وہ خود 13 سال کا تھا۔ بہن کے مقابلے میں وہ کافی سمجھدار تھا، اپنے آس پاس کے حالات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا تھا۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن کوئی تھا جو ان کی خوشیوں کو نظر لگانے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا، اور وہ ان سے ان کی خوشیاں چھیننے کو بےتاب تھا۔ اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے باپ کا سوتیلا بھائی اور ان کا سوتیلا چچا تھا۔ ان کے دادا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی بیوی کی اولاد میں سے ان کے بابا تھے، جبکہ دوسری بیوی کی جو اولاد تھی ان میں ان کے چچا تھے اور ایک ان کی سوتیلی پھوپھو تھی۔ دونوں بہن بھائی ہمیشہ سے ہی خود غرض تھے، جبکہ ان کے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بھائی یعنی کہ ان کے والد نے ہی ان دونوں بہن بھائیوں کو سنبھالا۔ بہن کی اچھی جگہ شادی کی تھی، جبکہ بھائی کو اس کی مرضی کا کاروبار سیٹ کر کے دیا۔ لیکن دونوں بہن بھائی اپنی فطرت سے باز نہ آئے، کیونکہ وہ ایسی عورت کی اولاد تھے جنہوں نے دھوکے سے ان کے باپ سے شادی کی تھی، اور جب ماں کی فطرت میں دھوکہ بازی ہو تو پھر اولاد سے کسی اچھائی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ دولت کی لالچ میں آ کر ان کے سوتیلے چچا نے ان کی ہنستی بستی زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے سامنے بیٹھا شخص اپنی کہانی سنا رہا تھا، جو کہ میری بیوی کا بھائی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس دن اپنے ماں باپ اور اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ باہر نہیں گیا تھا، وہ گھر پر ہی موجود تھا، جبکہ اس کے والدین اس کی چھوٹی بہن کے کہنے پر گھومنے کے لیے نکلے تھے۔ جب ان کے سوتیلا چچا نے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا اور ان کے ماں باپ اسی وقت انتقال کر گئے، جبکہ اس کی بہن اس حادثے میں بچ گئی تھی، لیکن یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی، کیونکہ وہ گاڑی کھائی میں جا گری تھی، جبکہ اس کی بہن گاڑی کھائی میں گرنے سے پہلے ہی گاڑی سے باہر گر گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے چوٹ تو نہ آئی لیکن اس کی جان بچ گئی تھی، جبکہ باقی سب لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ گاڑی کھائی میں گری ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ ان کے چچا یہی سمجھ رہے تھے کہ پوری فیملی اس وقت گاڑی میں موجود تھی۔ وہ بہت خوش تھے کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ رضوان کا کہنا تھا کہ وہ ساری سچائی جان گیا تھا کہ یہ سب کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے اپنے چچا نے کروایا، لیکن اس وقت وہ اپنے ماں باپ کا بدلہ لینے کے قابل نہیں تھا اور نہ ہی اپنی بہن کو ان لوگوں سے بچا سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے سب سے پہلے اپنی بہن کو اپنے سے دور کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو بات کا علم ہو کہ وہ دونوں بہن بھائی زندہ ہیں اور وہ لوگ موقع پا کر ان دونوں کی بھی جان لے لیں۔ سمن کو اس نے اپنے گھر میں کام والی ایک خاص ملازمہ جو کہ گھر میں کافی عرصے سے موجود تھی، وہ صرف ملازمہ کے کام کو دیکھا کرتی تھی، ان پر نظر رکھتی تھی۔ ان کا نام رضیہ بی بی تھا۔ ان سے اور محفوظ ٹھکانہ اس وقت اسے اپنی بہن کے لیے کوئی نہیں لگا، اس لیے رضوان نے کچھ سوچتے ہوئے
اپنی بہن کی زندگی کے لیے اسے رضیہ بی کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کا خیال رکھیں اور وہ وہیں اسے پالیں گی، جبکہ رضوان کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اب وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ اپنے والدین کا بدلہ لے سکے۔ جب ان کے والدین کا انتقال ہوا تو ان کے چچا جان کو یہی لگتا تھا کہ سب گھر والے مر گئے ہیں، اسی لیے انہوں نے ساری دولت پر قبضہ کر لیا۔ رضوان کا کہنا تھا کہ اگر اس وقت ان کے سامنے جاتا تو اسے بھی مروا دیتے، اسی لیے اس وقت وہ خاموش رہنا تھا جب تک وہ کسی قابل نہیں بن جاتا، اور پھر اسی سلسلے میں بہت وقت لگا۔ اس نے سب کچھ اپنی محنت کے بل بوتے پر دوبارہ حاصل کیا تھا، لیکن ماں باپ کا بدلہ ابھی باقی تھا، کیونکہ اس کا سوتیلا چچا کوئی عام انسان نہیں، اس نے اپنی پوزیشن بہت مضبوط کر لی تھی۔ وہ بہت سارے غیر قانونی دھندوں میں بھی ملوث ہے، ایسے میں اسے پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا، نہ ہی اسے ختم کرنا۔ رضوان کا کہنا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کی شادی مجھ سے ہو رہی ہے، اس نے شادی سے پہلے میرے بارے میں ساری معلومات کروائی تھیں، لیکن اپنی بہن سے اس لیے نہیں ملتا تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی ان دونوں کے بارے میں پتہ چلے۔ اس کے چچا کو جیسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس حادثے میں اس کا بھائی اور بھابھی مر گئے تھے، جبکہ وہ دونوں بہن بھائی زندہ ہیں، اس لیے وہ ان کو جگہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسی لیے کوئی بھی اس کا ذاتی دشمن اس کی بہن تک پہنچے اور اسے کوئی نقصان پہنچائے، اسی لیے وہ اپنی بہن سے دور تھا، اور حالات نے دونوں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا۔ والدین تو زندہ نہیں رہے تھے، جبکہ دشمنوں کی وجہ سے وہ دونوں بہن بھائی بھی ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے۔ رضوان نے مجھے بتایا کہ پچھلے کچھ عرصے سے اس کی بہن اس سے ملنے کی ضد بہت زیادہ کر رہی تھی۔ جب سے وہ میرے ساتھ وہ حادثہ ہوا تب سے وہ کافی ڈر گئی تھی، وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتی تھی۔ رضوان کا کہنا تھا کہ وہ کوئی عام کام نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک ایجنسی کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، وہ ایک آفیسر ہے اور وہ خفیہ طور پر ایسے غیر قانونی کام کرنے والے لوگوں کو پکڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ذاتی طور پر بھی کچھ دشمن بن گئے ہیں۔ اسی لیے وہ اپنی بہن سے زیادہ ملتا جلتا نہیں کہ کوئی اس کا اور دشمن اس کی بہن تک نہ پہنچ جائے اور اس کی زندگی خراب کرے، جبکہ سب سے بڑا دشمن تو اس کا چچا ہی تھا اور کوئی نہیں تھا۔ اس لیے وہ اپنی بہن سے ملتا نہیں، لیکن اس کی ضد پر اسے ملنے کی اجازت دی تھی۔ جب وہ برقع پہن کر اور پورے حجاب میں اس سے ملنے اس کے آفس چلی جایا کرتی تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ میری بیوی نہیں جانتی تھی کہ میں کچھ عرصے سے وہی کام کر رہا ہوں، جبکہ رضوان یہ بات جانتا تھا کہ میں کوئی اور نہیں، اس کی بہن کا شوہر ہی ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ کام تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی اصل پہچان کسی کو بتانا نہیں چاہتا، اور جہاں تک بات اس نے اپنے دفتر میں زیادہ تر لڑکیوں کو رکھا ہوا ہے تو ساری لڑکیاں کوئی عام نہیں تھیں، ان کے تعلقات بہت اوپر تک تھے۔ ان میں سے کچھ اس کے ساتھ کام کرنے والی تھیں اور کچھ کے ساتھ وہ اس لیے بات کرتا تھا تاکہ ان سے سب کچھ جان سکے جو اس کے کام آ سکے۔ اور جہاں تک بات اس کے آئے دن پارٹی میں جانے کا تھا تو اس کا کہنا تھا وہ ان پارٹیوں میں اپنے کام سے جاتا تھا، کیونکہ جن لوگوں کی انہیں تلاش ہوتی تھی وہ ایسی جگہوں پر پائے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے اس قسم کے لوگوں سے ملنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ لوگ کوئی شریف نہیں تھے، کوئی اسمگلنگ کرتا تھا تو کوئی دھندا، اور ایسے لوگ ایسی ہی جگہوں پر ملتے ہیں۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی انسان کا ظاہری کردار یہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ کیسی شخصیت کا مالک ہے، کسی کو دیکھنے کا انداز، کسی کے بیٹھنے کا طریقہ یہ نہیں بتاتا کہ وہ انسان کیسا ہے۔ اگر کوئی مرد کسی کوٹھے پر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے جاتا ہے، ممکن ہے کہ کسی اور وجہ سے بھی جاتا ہو۔ اسی لیے کسی بھی انسان کو برا یا غلط سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ذاتی طور پر پہلے اسے جان لیں، اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ اس نے غلطی کی، اس نے مجھ سے یہ بات چھپائی جو اسے رضوان نے یعنی اس کے بھائی نے ہی اسے یہ بتانے سے منع کیا تھا۔ اب ساری حقیقت بن کر میرے سامنے آ گئی، اور جہاں تک بات ان 2000 روپے کی تھی تو رضوان کا کہنا تھا کہ میری کمپنی والے مجھے اس کام کے لیے پیسے کم دیا کرتے تھے، جبکہ اسے لگتا تھا کہ میں زیادہ محنت کرتا ہوں، اسی لیے وہ ذاتی طور پر مجھے روز زیادہ پیسے دیا کرتا تھا، اور ان 2000 کے علاوہ بھی اس نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دیے تھے۔
ان دونوں کی بات سن کر میں بالکل ویسے ہی خاموش بیٹھا تھا۔ آج تک میں اپنی بیوی اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے انسان کو کس قدر غلط سمجھتا تھا، جبکہ وہ کس قدر اچھا انسان تھا، جسے خود سے زیادہ اپنی بہن کی فکر تھی۔ اسی فکر میں اس نے اسے خود سے دور کر دیا۔ جب میں نے رضوان سے اور اپنی بیوی سے اپنے رویے کی معافی مانگی کہ میں نے غلط سوچا، اپنی بیوی پر شک کیا تھا، جس کا کہنا تھا کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی سوچتا۔ جب ہی میری بیوی چائے لینے چلی گئی تھی اور میں نے رضوان سے اس کے اگلے عمل کے بارے میں پوچھا، اس کا کہنا تھا کہ اس نے سارے ثبوت ڈھونڈ لیے ہیں اور وہ بہت جلد ان کو ان کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لے گا، اور پھر اس کے بعد وہ سکون سے آزادی سے اپنی بہن سے مل سکے گا۔ اس دن کے بعد سے سمن اس سے ملنے دفتر نہیں جاتی تھی، بلکہ موقع دیکھ کر وہ خود ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا، جس پر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دونوں بہن بھائی اتنے عرصے بعد ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے تو اس پر بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی کہ میری بیوی کا اکلوتا رشتہ، اس کا بھائی، اسے واپس مل گیا تھا۔ میں اور سمن پہلے کی طرح سے خوشی سے اپنی زندگی میں رہنے لگے تھے، جبکہ میرا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اب میں واپس اپنے دفتر میں واپس آ کر کام کرنے لگا۔ میرے باس میرے کام سے بہت خوش ہوئے، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پروموشن دی اور میری تنخواہ مزید بڑھ گئی۔ اب مجھے دفتر کی طرف سے بہت اچھا اور خوبصورت گھر بھی ملا، جبکہ گاڑی میرے پاس پہلے سے موجود تھی، اور وہ گاڑی میری ذاتی تھی۔ جس گھر میں ہم لوگ رہ رہے تھے وہ گھر بھی میرا اپنا ہی تھا، لیکن وہ گھر اتنا بڑا اور خوبصورت نہیں تھا، جبکہ جو گھر مجھے کمپنی کی طرف سے مل رہا تھا بہت خوبصورت تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں سمن کو سرپرائز دوں گا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جائے گی۔ اسی خوشی میں جیسے ہی گھر آیا، لیکن یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ وہ گھر میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنے بھائی سے ملنے گئی ہوگی۔ جب میں نے اسے فون کیا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ اس سے ملنے نہیں آئی، اس کے علاوہ تو وہ کہیں بھی نہیں جاتی تھی۔ میں کافی پریشان ہو گیا۔ میں شام کو گھر آیا تھا، اب رات ہو گئی تھی، لیکن سمن کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں اور رضوان اسے ڈھونڈ رہے تھے، ابھی تک کچھ پتہ نہ چلا۔ جب رضوان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے چچا کو سمن کے بارے میں پتہ چل گیا ہو، کیونکہ رضوان سمن سے ملنے کے لیے گھر آنے لگا تھا۔ ممکن تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کرتا ہو۔ اس کے چچا کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی بہن بھی زندہ ہے۔ پہلے جب وہ کسی موقع کی تلاش میں پھر کسی صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اب انتظار کا فائدہ نہیں تھا۔ اسے جلد از جلد اپنی بہن کو اور مجھے اپنی بیوی کو ڈھونڈنا تھا۔ اس کے سوتیلے چچا نے اس کی بہن کو کہاں رکھا ہوگا؟ رضوان پوری تیاری کر چکا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ جانے سے منع کیا، لیکن میں بھی اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ میرے اصرار کرنے پر وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کا شک بالکل صحیح تھا کہ سمن اس کے چچا کے پاس ہی تھی۔ ان لوگوں نے اسے کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا تھا، جبکہ ہم نے خیر و عافیت سے اسے اس قید سے نکال لیا تھا۔ ساتھ رضوان نے اپنے چچا کو اور اس سے جڑے تمام لوگوں کو پکڑ لیا۔ وہ سب لوگ قانون کی گرفت میں آ گئے تھے، جو کہ سارے غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے چچا کو عبرتناک سزا دے گا۔ ابھی تو اس سے اپنے والدین کی موت کا حساب بھی لینا تھا، جو ان کے والد کی جائیداد تھی، جو ان کے چچا ان کو نہیں دے رہے تھے، وہ بھی ان لوگوں کو واپس مل گئی تھی، جس میں سے رضوان نے سمن کا حصہ اسے دینے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اس کی جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن یہ اس کا حق تھا۔ اگر وہ لینا چاہتی تھی تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رضوان نے اس کا حصہ دے دیا، جبکہ اپنا بزنس اس نے میرے حوالے کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے پاس یہ سب سنبھالنے کے لیے وقت نہیں، کیونکہ جو کام وہ کرتا تھا اس کے لیے اسے الگ الگ جگہوں پر جانا پڑتا، وہ ایک جگہ پر نہیں رہ سکتا تھا۔ سمن کے کہنے پر اور رضوان کی خوشی کے لیے میں نے اس بزنس کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا، اور ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش رہنے لگے، جبکہ رضوان کسی مشن کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا اور پھر سمن نے اس کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دی، کیونکہ میری بیوی کا یہ کہنا تھا کہ اب کی بار جب اس کا بھائی آئے گا تو وہ اس کی شادی کر کے اسے بھیجے گی۔ رضوان نے بھی اپنی شادی کا فیصلہ ہم دونوں میاں بیوی پر ہی چھوڑ دیا تھا، اور پھر ہم دونوں نے مل کر
اس کے لیے لڑکی پسند کر ہی لی تھی، جس پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ہم نے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ صبا بہت اچھی لڑکی تھی، وہ میرے ہی ایک دوست کی بہن تھی۔ اس کے ساتھ ہم نے رضوان کا رشتہ کیا اور پھر کچھ دنوں میں اس کی شادی ہو گئی۔ رضوان شادی کر کے صبا بھی اپنے ساتھ لے گیا اور اسے کسی دوسرے شہر میں کسی کام سے جانا تھا، جبکہ میں اور میری بیوی ہم لوگ یہیں پر اپنے گھر پر موجود تھے۔ اور اب ہمارے گھر میں ایک تیسرے فرد کا بھی اضافہ ہو گیا۔ ہمارے گھر میں کھیلنے کے لیے ایک چھوٹا سا بچہ آ گیا، میرا اور سمن کا بیٹا۔ اس کا نام سمن نے ہی اپنی مرضی سے احمر رکھا تھا۔ احمر ہم دونوں کی زندگی ہے، اسے گھر میں رونق ہے، اور ہم دونوں کے ساتھ ساتھ رضوان کی بھی زندگی ہے۔ رضوان کی بھی اس میں جان بستی تھی۔ اب کر کے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، کہیں پر بھی کوئی دکھ اور غم موجود نہیں تھا۔ سمن نے جو اپنی ساری زندگی رشتوں سے محروم گزاری تھی، مگر آج اس کے پاس سارے رشتے موجود تھے۔ اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، سب موجود تھے، جس پر وہ اور میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتے کم تھا، جس نے ہمیں ہر چیز سے نوازا۔ بے شک وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے اور اپنے بندوں کو نوازتا بھی ہے۔